شریعت اور طریقت سے کیا مراد ہے؟ اے بھیا طریقت اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے، اور کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت واضح طور پر 3 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھی، مگر چھپی ہوئی تھی، ملی جلی چیزیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب چیزیں ملی ہوئی تھیں، ہر ایک کو رہنمائی وہیں سے لینی تھی۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے حج کیا ہے، اور آپ دیکھیے میں نے قربانی پہلے کر دی ہے اور احرام بعد میں اتارا ہے۔ اللہ کے رسول میں نے صحیح بعد میں کیا ہے، احرام پہلے کھول دیا۔ اب جو بھی عمرہ اور حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دم واجبات ہے، ایک قربانی دینی پڑتی۔ اللہ وقال فلا حرج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑو اس کو، ہو گیا حج، ہو گیا حج۔ اللہ وقال فلا، جو ما من شیء قدم واخر، کوئی چیز حج کے مناسک میں سے ہم نے ایسی نہیں کی جو پہلے ہو گئی ہو یا بعد میں ہو گئی ہو، اللہ وقال فلا حرج، مگر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو بات ہے نا کہ کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ 1 لاکھ کے قریب آدمی تھا، حج کی کون سی کلاسز لگی تھی، تعلیم ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کل تو مسلمان ہوئے ہیں، آج اگر میں انہیں یہ کہنا شروع کر دوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی حرج نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور آپ کی وفات کے بعد نمایاں طور پر یہ واضح ہونا شروع ہوا، اچھا یہ عقیدہ ہے، اچھا یہ شریعت کے وہ احکامات ہیں جن کا تعلق فقہ سے ہے، اچھا شریعت کے وہ احکامات ہیں جن کا تعلق انسانی اخلاقیات سے۔ پہلی تقسیم جو علم کلام کی ہوئی کہ اللہ کی شریعت کا وہ حصہ جو عقیدے سے متعلق ہے، خدا کتنے ہیں، خدا کی صفات کا کیا مقام ہے، رسالت ضروری ہے کہ انسانی عقل اپنے مسائل خود حل کر سکتی ہے، عشق اور عقل دونوں میں سے کس چیز کو ترجیح حاصل ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ علم کلام۔ تقدیر کیا چیز ہے، ہم کس حد تک تقدیر کے مکلف ہیں، قبر میں کیا ہوتا ہے، آخرت کیا چیز ہے، کن اعمال کا ثواب ملے گا اور نہیں ملے گا، یہ پل صراط کیا چیز ہے، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دور میں آنا ہے، ان پہ ایمان ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے، یہ سب چیزیں علم کلام سے عقیدے سے تعلق رکھتی تھی۔ شریعت کا سب سے اچھا حصہ یہ قرار پایا، اور اس کے جو پرائم تھا شریعت کا وہ یہ تھا کہ یہ چیزیں اہل سنہ کی ہیں، یہ چیزیں اہل تشیع کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں، اس میں انتخاب کرنا۔ مثلا جب خدا کی بات آئی کہ خدا کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی، اہل سنہ نے خم ٹھونک کے اس کا دعویٰ کیا یقیناً اللہ کی زیارت ہوگی، یقیناً ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ اہل تشیع نے اسی شدت سے انکار کیا، انہوں نے کہا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا۔ یہ بھی ویسے عجیب منطق ہے، جس کے لیے ساری زندگی روتے رہے، قربانیاں دیتے رہے اور نفس کو تج دیتے رہے اور اتنا کچھ کرتے رہے، آخر پہ وہ بھی نہ ملا تو صحیح مگر نظر نہ آیا۔ خبر کا سفر جو نظر تک ہونا تھا اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا خبر ہے اور خبر کی انتہا نظر ہے، اور نظر قیامت میں ہوگی، رویت ہوگی، کیوں نہیں ہوگی۔ دوسرا حصہ اس کے بعد آیا، اس کے ساتھ، اچھا یہ عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا بھی، وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کا عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق قانون سے۔ ان دونوں کے ساتھ تیسرا حصہ آیا، انہوں نے کہا یار دیکھو جب بھی کوئی مذہب قانونی شکوں کی بنیاد پہ بنتا ہے یہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت اسی لیے تباہ اور برباد ہو گئی کہ جس نے دیکھا یہ کام ہوا ہے، اچھا اس پہ فتویٰ لگاؤ، اچھا اس کا ہاتھ کاٹو، اچھا اس کو اتنا مارو، اچھا یہ کرو، اچھا گدھے پہ بٹھاؤ، یہ کرو، ان کا یہ ساری قانونی چیزیں ہیں۔ وہ محبت اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت، وہ احترام، وہ انسانی نفسیات، یہ حصہ کہاں گیا؟
اس انسانی نفسیات اور انسان کے جذبات اور احساسات جس پہ پوری پرسنالٹی اس کی بنتی ہے، صوفیہ نے کہا ہم کس دن کام آئیں گے، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ ان کا چوری کی ہے، چھوڑو یار، ہاتھ کاٹنے سے پہلے یہ سوچو حالات کیا تھے۔ شراب پی ہے، کیوں پی ہے، کن لوگوں نے اسے ستایا تھا، اچھا اس وجہ سے یہ اپنے لیے بے خودی چاہتا تھا کہ غم بڑھ گئے، تو کیوں نہ ہم اس کے غموں کا علاج کر دیں تاکہ آگے بات سے ہٹ جائے۔ یہ جو اخلاقیات تھے انسان کے، اس پہ جن لوگوں نے کام کیا ہم انہیں کہتے ہیں یہ صوفی ہیں، جنہوں نے فقہ پہ، قانون پہ کام کیا ہم کہتے ہیں یہ فقیہ ہیں، جنہوں نے علم کلام پر کام کیا ہم کہتے ہیں کہ کلامی علماء ہیں، علم کلام کے علماء ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، اور کیا ہے؟ شریعت ہے، طریقت ہے، شریعت اس میں ظاہر ہے، ایمان ہے، آپ نے وہ کیوں چھوڑ دیا؟ ایمان انسان کے اعتقاد کا مجموعہ ہے، شریعت اس کے عمل کا مجموعہ ہے، اور طریقت اس کے اندر کے اخلاقیات کا مجموعہ ہے۔ بس